उसका बटवा मिला, उसमें भाई कासम का सामान मौजूद था। बहन ने पहचान लिया, कपड़ों को देखा तो सीने से लगा लिया। वो कहने लगी मुझे अपने भाई को कब्र से निकालना है, इसे अपने लाहौर से गुजरांवाला की तरफ लेकर जाना है। पुलिस वालों ने कहा बड़ी दंगी होगी, बड़ी परेशानी होगी, इसलिए आप रहने दीजिए, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो जाइए। वो बहन राज़ी हो गई, लेकिन साइड पे होके पुलिस वालों ने तंज किया। वो कहने लगे कि इस बीबी को क्या पता कि महीने में वो मुर्दा बो छोड़ चुका होगा, बदबू आ रही होगी, स्मेल आ रही होगी। किसी ने आकर उस बहन को बता दिया। वो बहन कहने लगी एज ए भाई मैंने अपनी वो कुर्बानी दे दी, मैं अपने भाई को ना लेके जाती, लेकिन अगर उसके मिशन और नजरिए पर उंगली उठाओगे तो फिर मैं दिखाऊंगी कि शहीद का चेहरा कैसा हुआ करता है, शहीद का वजूद कैसा हुआ करता है। वो बहन उठी और अदालत में चली गई, पर अदालत से परवाना मिला उसकी कब्र को खोदने का। जज आ गए, एसपी आ गए, और रिवायात से पता चलता है पुलिस वालों ने अपने चेहरे पर मास्क ले लिया, नकाब ले लिया कि अभी कब्र को खोलेंगे, इससे बदबू आएगी, पूरा ज़माना उस बदबू से ख़राब होगा। जब उसकी कब्र को खोदा गया, अभी पहली ईंट निकाली थी कि जन्नत की खुशबू आ गई, जन्नत की खुशबू आना थी। सारे हैरान हो गए। एक पुलिस वाले ने हिम्मत करके उतरना मुनासिब समझा। वो कब्र में उतर कर उस लाशे को उठाता है। बहन देखती है कि मेरे भाई के कंधे मेरे भाई वाले हैं, इसका जो वजूद मेरे भाई वाला है, लेकिन आज शक्ल नहीं है जिससे पहचाना जा सके, उसका सर मौजूद नहीं है। अपने दिल पर हाथ डाला गया, बड़ा कराया। जब तेल की गर्मी आसमान से बातें करने लगी, उसने हजरत हुज़ैफा को उठाकर उस कड़ाहे में डाल दिया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन का आगाज है तो एक वजीर ने आकर कहा बादशाह अब तक तो हुज़ैफा का चमड़ा भी पिघल चुका होगा, अब हड्डियां पिघलने का वक़्त है। आप ऐसा कीजिए, इन हड्डियों को पिघलने ना दीजिए, बल्कि इसकी हड्डियों को निकालकर एक एक चौक और चौराहे पर लटका दीजिए, ताकि हर बंदा जब पूछेगा तो बताया जाएगा ये हुज़ैफा की हड्डियां हैं जो बादशाह के आगे अकड़ता था। बादशाह ने कहा तेरी बात ठीक है। उसने कहा बेलचा मंगवाया जाए। हज़रत हुज़ैफा की हड्डियों को निकालने के लिए जब बेलचा मंगवाया गया, उसे जब उस तेल में डाला गया, रब्बे काबा की कसम हुज़ैफा सही सलामत बाहर आ गया। हिदायत दे जब तक बेअक्ल व बसीरत क्या जाने, अल्लाह ना हिदायत दे जब तक बेअक्ल बसीरत क्या जाने, सिद्दीक का रुतबा क्या समझें, फारूक की अजमत क्या जाने, अल्लाह अल्लाह किस्मत के धनी दामाद नबी उस्मान गनी, क्या बैते रिज़वा याद नहीं ये उनकी फजीलत क्या जाने। ये शेर खुदा का नाम न लें, इस नाम से हमको धोखा न दें, ये शेर खुदा का नाम न लें, इस नाम से हमको धोखा न दें, जो सीने पीटने वाले हैं शेरों की शुजाअत क्या जाने। खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, खजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, किसी को देना ये मशवरा के वो गम जुदाई का भूल जाए, फिर ऐसे लम्हे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के कांटे हटा के पत्थर, फिर ऐसे मौके में अपनी नजरें झुका के रखना कमाल ये है। खुलासा कलाम और आपके लिए तोहफा, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, ख्याल अपना मिजाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है, जो जग भी चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बरादरान इस्लाम अजीज़ान मिल्लत बापर्दा सुनने वाली इज्जतदार माओ बहनों बेटियों, मौलाना शुजाउद्दीन साहब ने मुझे सीरतुन नबी के हवाले से उन्वान बता दिया, लेकिन साथ बिल के मुताल्लिक भी उन्होंने कहा मेरे बाद इंशाअल्लाह मेरे और आपके महबूब कायल
बल्कि पूरी कायनात में बसने वाले सुन्नियों के कायद हज़रत मौलाना गाजी इस्लाम औरंगज़ेब फारूकी साहब तशरीफ़ लाने वाले हैं। यकीनन वो भी आप हजरात से मुखातिब होंगे। शमशीर बेनियाम हज़रत मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी साहब भी जलवागर होने वाले हैं। और जब तक वो नहीं आते मेरा ख्याल है कि मुझे आपको एक नए अंदाज से चंद बातें अपने मिशन के हवाले से बताना चाहिए। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? बुलंद आवाज से। उन्वान ये है कि आज हमारी मेहनत को 38 साल गुजर चुके हैं। कितनी? 38 साल हम अपने गुजार चुके हैं। हमारी जमात की उम्र, हमारे जज्बों की उम्र, हमारे काज और नजरिए की उम्र 38 साल है। ये अलग उन्वान है कि ये नजरिया 38 साल पहले का नहीं बल्कि 1400 साल पहले का है। और मेरे कायद हजरत मौलाना अमीर अजीमत हक नवाज झंगवी ने जब इस जमात की बुनियाद रखी, जो हालात थे वो बड़े कठिन थे, मुश्किलात थी, बेचैनियाँ और बेकरारियाँ थीं, सुकून नहीं था, इत्मीनान नहीं था, जेलें थीं, हथकड़ियाँ थीं, मारा जाता था, पीटा जाता था, घसीटा जाता था, घरों से निकाल दिया जाता था, मुसल्ले से उतार दिया जाता था, जुमा पढ़ाने से रोक दिया जाता था, जेलों में ले जाकर उल्टा लटकाया जाता था, जिस्म को नंगा करके मौलाना हजरत मौलाना अब्दुल्ला दरखास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि जब से कायनात बनी है, आदम से लेकर हजरत हक नवाज झंगवी तक जितने भी नबी आए, जितने भी वली आए, जितने भी सहाबी आए, जितने भी ताबईन आए, जितने भी तबा ताबईन आए, इन तारीख के अंदर सिर्फ 2 अफराद ऐसे नजर आते हैं जिन्हें दीन के लिए अलीफ लंगा करके मारा गया, जिन्हें दीन की सरबुलंदी के लिए जिस्म से कपड़े उतार दिए गए, उनके कपड़ों को जिस्म को बरहना करके उनको मारा और घसीटा गया। पहली शख्सियत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की है, जिन्हें अल्लाह की तौहीद के नारे लगाने की बदाश में अलीफ नंगा करके मारा गया। दूसरी जो शख्सियत है उसे अमीर अजीमत अल्लामा हक नवाज झंगवी कहते हैं। एक खुदा की तौहीद के लिए मार खाता रहा, दूसरा मोहम्मद की रिसालत के लिए, सहाबा की अजमत के लिए मारे खाता रहा। उसके घर वालों को मारने की धमकियां मिली, हक नवाज को मार जाने की धमकियां देते रहे, जेलों में डाला गया, अदालतों में घसीटा गया। जज भी बात न सुनते थे, अपने दूर कर देते थे, बराए जुल्म करते थे, अपने भी तशद्दुद का निशाना बनाते थे। लेकिन याद रखिए, फकत 38 साल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लाडले पैगंबर के प्यारे और लाडले सहाबा के लिए हक नवाज झंगवी का खून इस अंदाज से रंग ला चुका है। पहले के मिशन मस्जिदों के लिए था, मदरसों के लिए था, गलियों के लिए था, बाजारों के लिए था, मीनारों के लिए था, लोगों के दिलों के लिए था, अवाम के भट्टों के लिए था, अवाम के चौकर चौराहे के लिए था। रब्बे काबा की कसम, इन 38 सालों के अंदर यह मिशन असेंबली का मिशन बन चुका है, यह मिशन हर एमएनए का मिशन बन चुका है, यह मिशन हर एमपीए का मिशन बन चुका है, यही मिशन हर सेनेटर का मिशन बन चुका है। वजह यह है, खुलूस ऐसा था, प्यार ऐसा था, वलवला ऐसा था, शिद्दत ऐसी थी, सहाबा का गम ऐसा था, नबी की जस्तजू ऐसी थी, नबी की रिसालत से अकीदत ऐसी थी। अब वो दिन दूर नहीं होगा, हम अगला कदम उठा के उस नेक पे पहुंचेंगे कि पाकिस्तान में अबू बकर के दुश्मन को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। चढ़ाया जाएगा या नहीं जाएगा? बात शुरू करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि 38 साल हमने लैंड क्रूजर गाड़ियों में गुजार दिए। आप समझ रहे होंगे कि इन 38 सालों के अंदर हमें हलवे की प्लेट में रखकर हमारा मिशन दे दिया गया। मैंने कहा हम हैं। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा रूहुल्लाह तक 1.25 लाख नबी इस दुनिया में आए। हर नबी की जुबान पर अल्लाह की तौहीद के तराने थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत हर नबी की जुबान पर अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का अलम था। और आप हैरान होंगे कि 1.25 लाख नबियों में से कोई एक नबी भी ऐसा नहीं गुजरा जिसे मारा ना गया हो, इस जुर्म की पादाश में पीटा ना गया हो, घसीटा ना गया हो, उनको तख्तेदार पर ना चढ़ा दिया गया हो। किसी पर पत्थर बरसाए जाते हैं, किसी
کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے, کسی کو زمین پر رکھ کر گھسیٹا جاتا ہے, کسی کو کنووں میں بند کر دیا جاتا ہے, کسی کو زندان میں اندر رکھ کر آباد کر دیا جاتا ہے, کسی کو زندہ ترگور کر دیا جاتا ہے, لیکن کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس نے قدم آگے بڑھایا ہو پھر پیچھے ہٹا دیا ہو, وہ نظریے کا نعرہ لگا کے آگے بڑھا ہو پھر نعوذ باللہ چھوڑ کے بھاگ گیا ہو, پہلے اللہ کی توحید کا علم لہرایا ہو پھر اس جھنڈے کو اتار کر کہیں پھینک دیا ہو. ہر نبی نے اپنے اوپر ظلم سہ کر, تشدد برداشت کر کے, بربریت سہ کر اللہ کی توحید کے نعرے لگائے, مارا بھی گیا مسکراتے رہے, پیٹا بھی گیا مسکراتے رہے, جیلوں میں ڈالا بھی گیا مسکراتے رہے, جسموں سے خون بھی نکلا مسکراتے رہے, دنیا کا ہر تشدد کر دیا گیا مسکراتے رہے, اور اللہ نے انہیں ایسا انعام دیا 1.25 لاکھ نبیوں کو مارا گیا, لیکن ان 1.25 لاکھ نبیوں میں سے 18,000 نبی ایسے ہیں جن کو شہید کر دیا گیا, جن کو راستے سے ہٹا دیا گیا, جن کے اوپر پتھر رکھ دیے گئے, جن کو تشدد کا نشانہ بنا کر جان سے ہی مار دیا گیا, کسی کو کنویں میں ڈالا گیا, کسی کو سمندر گرد کر دیا گیا, کسی کو پہاڑ کی چوٹی سے گرایا گیا, کسی کو دھوکے سے مارا گیا, کسی کو جان بوجھ کر مار دیا گیا. میں نے جتنے بھی نبیوں کی صف میں شہداء کو دیکھا, ہر نبی اپنے موقف پر اسی طرح ڈٹا تھا جس طرح آج حق نواز ڈٹا تھا, جیسے عیسیٰ ڈٹا تھا, جیسے ضیاء الرحمان ڈٹا ہوا تھا, جیسے اعظم طارق ڈٹا تھا, جیسے علی شیر حیدری ڈٹا تھا. وجہ یہ تھی پیغام بھی تو وہی تھا نا, نظریہ بھی تو وہی تھا نا, علم بھی تو وہی تھا نا. اس وجہ سے 18,000 نبیوں کو جس انداز سے قتل کر دیا گیا, لیکن رب کعبہ کی قسم ہر نبی قبر میں اترتا ہوا یہ کہتا چلا گیا, ہم چلے جائیں گے غم کوئی نہیں ہوگا, ہمارے جانے کے بعد اگر نظریہ بچ گیا تو ہم سمجھیں گے کہ کامیاب ہو گئے, اگر نظریہ ختم ہو گیا سمجھیں گے کہ ناکامی ہوئی. سنیو, تمہیں مبارک ہو, تمہارے نبیوں کا نظریہ بھی کامیاب ٹھہرا, تمہارے صحابہ کا نظریہ بھی کامیاب ٹھہرا, اور آج صحابہ کے علم لہرانے والے حق نواز کا نظریہ بھی کامیاب ٹھہرا. ٹھہرا یا نہیں ٹھہرا؟ میں ایک نبیوں کی صف میں سے ایک نبی اٹھا کر بطور تحفہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے ایک نبی ہیں حضرت حنظلہ بن صفوان. کیا نام ہے؟ سارے مل کر او جوش کے ساتھ, حضرت حنظلہ بن صفوان. بہت کم لوگوں نے یہ نام سنا ہوگا. حضرت حنظلہ بن صفوان ایک سادہ لو انسان ہیں. اللہ نے نبوت عطا کی تو سب سے پہلے نبوت کا علم لے کر اپنے علاقے کے چودھری یعنی بادشاہ کے گھر چلے گئے. اسے جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت, آج سے پہلے بات اور تھی, اب نظریہ بدل گیا, کاز بدل گیا, مشن بدل گیا, میری حیثیت بدل گئی. اس نے پوچھا کیسے؟ حضرت حنظلہ نے مسکرا کے کہا مجھے اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ ڈھیلے پڑ رہے ہیں, ذرا بلند آواز سے کہنا سبحان اللہ. میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ آپ شعر کی گفتگو سننے کے قابل ہو جائیں, اس لیے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے. وہ بادشاہ کہنے لگا اے حنظلہ, عجیب بات ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے حضرت حنظلہ کی قوم سے ہے, ان کا رشتہ دار ہے, اس کے والد کے چچا زاد یا پھوپھی زاد بھائیوں میں سے ہے. اس نے کہا اے حنظلہ, تینوں پتہ ہے تینوں بچپن چ کون کھڑیندا رہا, تینوں کھانا کون کھمیندا رہا, تینوں پانی کون پلیندا رہا؟ حضرت حنظلہ نے کہا مجھے پتہ ہے, آپ کا مجھ پر احسان ہے. وہ کہنے لگا اگر احسان مانتے ہو تو پھر میری بات بھی مانو, یہ جو خواب تجھے آیا ہے اسے چھوڑ دو اور آؤ تمہیں اپنی بادشاہت میں سے آدھا حصہ دے دیتا ہوں. یہ خدا کی باتیں چھوڑو, یہ وحدانیت کی باتیں چھوڑو. حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا ایسی 50 بادشاہتیں اللہ کی نبوت کے قدموں پہ قربان. اب جب کہا اسے غصہ آیا, آنا تھا. وہ کہنے لگا تجھے چند دن کی مہلت ہے, اگر باز آ گیا تو ٹھیک ورنہ انجام برا ہوگا. میں نے کہا یہ کفر کا وتیرہ تب سے چلا ہوا ہے, یہ آج کی کہانی نہیں ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. زمانہ بیتا, چند دن گزر گئے. اب بادشاہ گھر میں آیا اور حضرت حنظلہ سے کہنے لگا کہ آج 3 دن گزر گئے, تیری بادشاہت دا حصہ میں ونڈ چھڑے ہے, تے ہن تو ایویں کر آ کے ادھی بادشاہت لے لے تے ہور کوئی گل نہ کری. حضرت حنظلہ مسکرائے,
बादशाह पूछता है तू हंसदा क्यों है? हजरत हंजला ने कहा आप समझे कि 3 दिनों में मैं ये सोच छोड़ दूंगा? मैं आपको ये बताना चाहता हूं 3 दिन गुजरे हैं, हंजला के 3 कदम अपने मिशन के लिए आगे बढ़ चुके हैं। आप समझ रहे हैं कि मैं बात भूल जाऊंगा? बादशाह ने कहा अगर तू ऐसे बाज नहीं आता तो तुझे आखिरी मोहलत है, 2 दिन और सोच ले। 2 दिन के बाद आया तो हजरत हंजला ने बादशाह को पैगाम भेजा मेरे 2 कदम आगे और बढ़ चुके हैं। बादशाह ने कहा इसे ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। मैंने एक दावा करना है, वो है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह का नाम लेते हैं और उस पर डट जाते हैं, फिर अल्लाह उन्हें मौत का खौफ नहीं होने देता, उन्हें गम नहीं होने देता। अल्लाह की मदद भी आती है, अल्लाह की नुसरत भी आती है, अल्लाह क़याम अमन के अंदर भी साथ है, अल्लाह क़याम जंग के अंदर भी साथ है, अल्लाह मैदानों में भी साथ है, अल्लाह बाजारों में भी साथ है, अल्लाह नजरिए में भी साथ है, अल्लाह लड़ने में भी साथ है, अल्लाह दुनिया में मिशन फैलाने में भी साथ है। हजरत हंजला को 2 दिन के बाद मिला, उन्होंने कहा मैं आगे बढ़ चुका हूं। उसने कहा हंजला को उठाओ और शहर के मेन चौक में से जो सबसे गंदा गड़ा है इस हंजला को उस गड़े में डाल दो। एक कुआं था जिसमें गलाजत थी, गंदगी थी, बदबू था, गंदा पानी था। हजरत हंजला को उठाकर उसमें डाल दिया गया। अल्फाज को जाया मत कीजिएगा, ऊपर से पत्थर, बड़ा पत्थर रख के उसे बंद कर दिया गया। 1 दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा और मैं कुर्बान हजरत हंजला का उस जमाने में सिर्फ 1 सहाबी है। कितने सहाबी है? 1 सहाबी है। मैंने कहा सहाबी सहाबी होता है चाहे वो हंजला का 1 हो या मोहम्मद का अबू बकर हो या मोहम्मद का उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अबू जर, हजरत अब्दुर्रहमान, हजरत हसन और हुसैन और अमीर माविया हो। सहाबी सहाबी हुआ करता है। हजरत हंजला का 1 सहाबी है, वो मजदूरी करता है। क्या करता है? मजदूरी उसकी ये है कि वो मशकीज़े में पानी भरता है। पुराने लोगों को पता होगा, जो बल्दिया वाले थे वो उन्हीं मशकीज़ों में पानी भर के छिड़काव किया करते थे, लोगों के घरों में पानी भरा जाता था। ये मशकीज़े में पानी भर के लोगों के घरों में सप्लाई करता है। हजरत हंजला का सहाबी रात की तारीकी है, उसने इधर उधर देखा और आकर हजरत हंजला के कुएं के दरवाजे पर आकर, वहां से बाहर नजर नहीं आता, सिर्फ एक छोटी सी लाइन है जहां से पता चलता है दिन चढ़ाया, रात हो गई, लोग सो गए, लोग जाग गए। हजरत हंजला का ये सहाबी उस कुएं के मुंह पर आया और आकर कहने लगा या नबी अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? मैंने कहा उनका कहना बनता है क्योंकि ये सहाबी है और सहाबी होता ही वो है जो खड़ा रहे। जो छोड़ के चला जाए वो रईसुल मुनाफिकीन तो हो सकता है, अब्दुल्ला इब्ने उबई तो हो सकता है, उतबा उतैबा तो हो सकते हैं, अबू लहब और अबू जहल तो हो सकते हैं। जो डटा रहता है वो नबियों का लाडला भी हुआ करता है, सहाबी भी हुआ करता है। या नबी अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? हजरत हंजला ने कहा मुझे छोड़ के चले जाओ। अल्फाज सुनिएगा, मुझे छोड़ के चले जाओ। उसने कहा यह कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरे जैसा कोई बहुत बंदा होता तो कहता समझौता कर लो, मुझे निकालो, भगाओ, ले जाओ किसी भी सूरत पर। हजरत हंजला ने कहा मुझे छोड़ो और चले जाओ। ए या नबी अल्लाह ये कैसे मुमकिन है? आप मुश्किल में और मैं चला जाऊं? हजरत हंजला ने कहा इस वजह से नहीं, इस वजह से कि तेरे जाने में मिशन की बका है, तेरे दूर जाने से मिशन की बका है। कैसे जी? फरमाने लगे अगर तू मेरे पास रहा तू भी मारा जाएगा, मैं भी मारा जाऊंगा, और अगर तू चला गया मुझे तसल्ली मिल जाएगी मैं चला भी गया तो मिशन अभी जिंदा है। मिशन अभी बंदे कितने हैं? उनमें से 1 जा रहा है, बाकी कितने बचे? लेकिन उन्हें यकीन है मिशन अभी, बुलंद आवाज से मिशन अभी। बादशाह आ गया, बादशाह के कहने लगा या हंजला मोहलत खत्म हो गई। ढक्कन हटाया गया, हजरत हंजला के यहाँ तक मट्टी डाल दी गई। उसने कहा अब हाँ या ना, उसके बाद तेरी जान निकल जाएगी। और आखिर में कहने लगा हंजला अगर तू ना मनिया तेरा मतलब है तू तबाह होने लगा है, तू बर्बाद होने लगा है। हजरत हंजला ने मुस्कुरा के फरमाया अगर तेरे साथ समझौता करूं तो तबाही है, अगर इसी मिशन पे जान दे दूं तो कामयाबी है। बादशाह ने आख्या जो तू बचना ही नहीं फिर तेरी कामयाबी किवें?
حضرت حنظلہ نے مسکرا کے فرمایا تو مار کے تویخ، تو مار کے تو دیکھو، جو بچانے والا ہے، جو آگے بڑھانے والا ہے، جو نظریے کو دنیا میں پہنچانے والا ہے، تجھ سے لاکھ گنا بڑا ہے۔ اس بادشاہ نے حکم دیا، حضرت حنظلہ کے جسم پر مٹی ڈال دی گئی، سر کو دبا دیا گیا، حضرت حنظلہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سبق یہی تو ملتا ہے کہ بندہ چلا بھی جائے غم نہیں ہوتا، جان دے بھی جائے غم نہیں ہوتا، چھوڑ کے چلا بھی جائے غم نہیں ہوتا، ظاہراً پسے پشت چلا جائے غم نہیں بھی ہوتا۔ حضرت حنظلہ کے لیے اللہ کے قرآن نے یہ کہہ دیا فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل۔ پھر وہ ایک بچا تھا، اس کا مطلب ہے کاز بچ گیا، حنظلہ نہیں بچا، مشن بچ گیا، حنظلہ نہیں بچا، نظریہ بچ گیا، حنظلہ نہیں بچا۔ یہ 200 سال پہلے کا قصہ ہے۔ آئیے آج حق نواز نہیں ہے لیکن مشن ابھی زندہ ہے، اظہار نہیں ہے مشن زندہ ہے، مختار نہیں ہے مشن زندہ ہے، ضیاء الرحمان علی شر حیدری اعظم تارک نہیں ہے، مشن زندہ ہے۔ اگر اس مشن کو بچانے کے لیے ہم سب کو بھی جانا پڑا، چلتے چلے جائیں گے، نام صحابہ بھی بچا جائیں گے، نام مصطفیٰ بھی بچا جائیں گے۔ بچائیں گے یا نہیں بچائیں گے؟ بندوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہاں اگر خلوص میں دیکھنا ہے تو حق نواز سے زیادہ کسی میں نہیں، اثار سے زیادہ کسی میں، مختار سے زیادہ کسی میں، شعیب ندیم سے زیادہ کسی میں، ضیاء الرحمان فاروقی اور اعظم تارک اور علی شیر حیدری سے زیادہ کسی میں۔ لیکن وہ چلے گئے تو کیا بات ختم ہو گئی؟ کیا نظریہ ختم ہو گیا؟ کیا وہ کاز ختم ہو گیا؟ خواب انہوں نے سوچا تھا تعبیر احمد لدھیانوی بن رہا ہے، خواب انہوں نے سوچا تھا تعبیر اورنگزیب فاروقی بن رہا ہے، خواب انہوں نے دیکھا تھا تعبیر معاویہ اعظم تارک بن رہا ہے، خواب انہوں نے دیکھا تھا تعبیر رحمانی عثمانی بن رہے ہیں، اشرف طاہر بن رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں بندوں کے جانے کا غم نہیں ہوتا۔ ہاں اگر مشن چھوٹ جائے، نظریہ چھوٹ جائے، اپنے روٹ جائیں تب بات خراب ہوا کرتی ہے۔ اگر بندوں کے جانے سے مشن بچ جائے گا تو معاویہ بھی تیار ہے، نعمان بھی تیار ہے، عبد الجبار بھی تیار ہے، مسرور نواز بھی تیار ہے، آصف سیال بھی تیار ہے۔ ہم اپنے مشن کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ حق نواز کے مشن کو اسمبلیوں سے منظور کروا کے ابو بکر کے لیے پھانسی کا دشمن کے لیے پھانسی کا بندہ انتظام کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کہیں گے کہ نبیوں کی مثال دی، آئیے صحابہ کے گلشن میں سے ایک پھول نکالتے ہیں۔ میرے والد فرماتے ہیں کہ میں نے تورات کو پڑھا۔ کس کو؟ تورات موسیٰ پہ نازل ہوئی، اسی کا تذکرہ ہونا چاہیے، اسی کا ذکر ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں حیرت تب ہوئی تورات جو موسیٰ پہ نازل ہوئی، اس موسیٰ کی کتاب میں صرف 13 مرتبہ موسیٰ کے صحابہ کا ذکر آیا اور 17 مرتبہ محمد کے صحابہ کا ذکر آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے زبور کو پڑھا جو حضرت داؤد پہ نازل ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے جس کی کتاب ہے اسی کا ڈنکا، اسی کی عظمت، اسی کا علم ہو، لیکن حیرت تب ہوئی کہ داؤد کے ماننے والوں کا ذکر تو زبور میں صرف 7 مرتبہ آیا اور محمد کے صحابہ کا ذکر 11 مرتبہ آ گیا۔ انجیل کو پڑھا گیا جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی، آج بھی عیسائی پوری دنیا میں زیادہ تعداد کے لیے مشہور گنے جاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی اس کتاب تورات یعنی بائبل کے اندر صرف 9 مرتبہ عیسیٰ کے صحابہ کا ذکر آیا اور 14 مرتبہ محمد کے دیوانوں کا ذکر آ گیا۔ تو میرے والد کہتے ہیں میں نے پھر اس کے بعد پڑھ کر صحابہ کے سینوں میں دیکھا، مجھے قرآن نظر آیا، میں نے پیچھے مڑ کے قرآن کے سینے میں دیکھا، مجھے محمد کے صحابہ نظر آ گئے۔ آئے یا نہیں آئے؟ آئے یا نہیں آئے؟ صحابہ کی اس محفل میں 3 صحابی ہیں جو سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کتنے صحابی؟ ویسے تو سارے صحابہ ہی خوبصورت ہیں،
ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا کسی ایک صحابی پہ قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ یہ تمام سنی قربان ہونے کو تیار ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ان میں 3 سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ پہلا نام ہے حضرت خباب ابن عدی۔ کیا نام ہے؟ بلند آواز سے سارے مل کر، خباب ابن عدی۔ اسے بادشاہ نے کہا تجھے لٹکایا جائے گا، تیار ہو گئے۔ جب لٹکانے لگا تو کہنے لگا اے خباب، ایک پاسے تیرے لیے پھانسی دا پھندا ہوئے تے دوسرے پاسے تیرے محمد لئی پھانسی دا پھندا ہوئے، تیرا کی خیال ہے، کی کرنا چاہیے؟ حضرت خباب رو کر کہتے ہیں بادشاہ ترتیب تو سیدھی کرو، کہاں محمد اور کہاں خباب، کہاں محمد اور کہاں خباب؟ کیا مطلب ہے؟ حضرت خباب آقا سے محبت میں جھوم کر کہتے ہیں کہ تم یہ کہو تو مانی جائے گی بات، ایک طرف میرے گلے میں پھانسی کا پھندا ہو، دوسری طرف میرے محمد کے قدموں پہ ایک کانٹا چبھنا ہو، رب کعبہ کی قسم پھانسی پہ جھول جاؤں گا اور اپنے محمد کو ایک کانٹے سے بھی بچا جاؤں گا۔ یہ میرے محمد کا صحابی ہے۔ دوسرے کا نام ہے حضرت دحیہ کلبی۔ کیا نام ہے؟ دحیہ کلبی۔ ان کا واقعہ اگلی دفعہ، یہ دوسرے نمبر پر خوبصورت ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہیں حضرت حذیفہ سہیمی۔ کیا نام ہے؟ بلند آواز سے کیا نام ہے؟ حذیفہ سہیمی۔ شاہ آقا دنیا سے چلے گئے، شاہ روم کے ساتھ ایک لڑائی لڑی گئی جس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر سپہ سالار ہیں، جس کے نتیجے میں 600 صحابہ گرفتار ہوئے۔ کتنے؟ ساتھ دیں گے کتنے؟ 600 صحابہ گرفتار ہو گئے۔ شاہ روم اپنی مسند پر بیٹھا ہے، اس وقت کی سپر پاور کا مالک ہے۔ اپنی مسند پر بیٹھ کر ان 600 بندوں کو وہ سامنے تخت کے سامنے یوں کھڑے ہیں۔ حضرت حذیفہ سہیمی بھی ان میں ہیں۔ شاہ روم نے کہا او جڑا خوبصورت جوان ہے نا انہوں پھاڑ کے لے آؤ۔ حضرت حذیفہ کو لایا گیا۔ وہ تیرا نام کی ہے؟ حذیفہ۔ عمر کی ہے 22-23۔ اچھا ادھر کیا لینے آیا ہے؟ وہ کہنے لگا محمد کی عزت کا پہرے دار بن کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے آکھیا تینوں پتہ ہے تو کڈا سونا ہے؟ بادشاہ کہہ رہا ہے تمہیں پتہ ہے کتنا خوبصورت ہے تو؟ نہیں۔ اس نے کہا شاہی آئینہ لاؤ۔ شیشہ منگوایا، حضرت حنظلہ کو دکھایا اور دکھا کر کہنے لگا ذرا ویکھ تا صحیح کوئی انہاں 600 بندیاں چو کوئی ایک بھی ایہو جہا ہے جہاں تیرے ورگا سونا ہوئے۔ حضرت حذیفہ نے چیخ کر کہا بادشاہ انہیں کچھ نہ کہنا، یہ محمد کے غلام ہیں اور میرے امام ہیں، یہ محمد کے غلام ہیں اور میرے امام ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا۔ اچھا تیرے لیے ایک آفر ہے، سنیے۔ میں نے حضرت حنظلہ کے لیے بھی بتایا کہ آفریں وہاں بھی ہوئیں، یہاں بھی ہوئیں اور ادھر بھی ہوئیں یا نہیں ہوئیں؟ حضرت حنظلہ حضرت حذیفہ سہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں۔ بادشاہ شاہ روم، آج کی مثال لے لیجیے، امریکہ کا صدر کسی کو کہے عام بندے کو، کیونکہ اسے تو نہیں پتا کہ عام بندہ کون ہے، اسے ویسے ہی صحابی کا بھی نہیں پتا کہ یہ چلتے زمین پر ہیں، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں جنتی کہہ دیا ہے۔ کہنے لگا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں۔ حضرت حذیفہ نے پوچھا مینوں کی کرنا پڑے گا؟ کہنے لگا چھوٹا سا کام ہے، وہ کام یہ ہے کہ محمد کو چھوڑنا پڑے گا، محمد کو بلند آواز سے چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور فرمانے لگے ایسے 1000 رشتے محمد کے قدموں پہ لگنے والی مٹی پہ قربان۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ آج امریکہ کو کوئی آنکھ نکالتا ہے تو 22 سال اس ملک میں جا کر تباہی کرتا ہے، یہ الگ عنوان ہے، پھر ہاتھ جوڑ کے واپس جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر گیا یا نہیں گیا؟ گیا یا نہیں گیا؟ اس نے کہا رشتہ بھی دوں گا، آدھی بادشاہت بھی دوں گا۔ حضرت حذیفہ نے کہا ایسی 50 بادشاہتیں محمد کے قدموں پہ قربان۔ رشتہ بھی ٹھکرا دیا، بادشاہت بھی ٹھکرا دی۔ بادشاہ تھا، غصہ آ گیا، کہنے لگا میں ابھی تیرے تقوی کا امتحان لیتا ہوں، جو تجھے اتنا اللہ کا خوف ہے نا ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ اس نے ایک خالی بنگلہ کروایا، اس پہ رنگ روگن کروا کے 6 نوجوان لڑکیوں کو تیار کر کے سنگھار کر کے اس بلڈنگ میں بھیجا، اور حضرت حنظلہ کو حضرت
हुज़ैफ़ा को अंदर धक्का देकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। एक दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठा, सातवें दिन बादशाह नहा धो के आया, बड़ा फ्रेश है। कहने लगा आज हुज़ैफ़ा को लेके आओ, उसकी सारा तकब्बुर और गुरूर मिट्टी में मिल चुका होगा। जब दरवाज़ा खोला गया, होना तो ये चाहिए था, सारी औरतें मुस्कुरा रही होती, हुज़ैफ़ा रो रहे होते, लेकिन ये मोहम्मद का सहाबी है, मामला उलट गया। मामला उलट गया। वो औरतें मुस्कुरा रही, वो औरतें रो रही हैं और हुज़ैफ़ा मुस्कुरा रहे हैं। रोते रोते बादशाह के पास गई। बादशाह बड़े अचानक ताज्जुब में आकर, हैरत में आके पूछते हैं हुआ क्या है। वो रो कर कहती है, जो उनकी सरदार थी, कि बादशाह किदे पेटे पाया है, ये कोई इंसान नहीं, ये तो कोई रब का फरिश्ता है। अल्लाह के कुरान ने कहा कालू मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। पूछया होया कि ये। वो औरत रोकर कहने लगी हमारी सुर्खी देखो, जहां लगी है वहीं लगी की लगी रह गई। हमारा मेकअप जहां था वहां का वहीं रह गया। हमारा संगार और हमारे कपड़े जैसे थे वैसे के वैसे रह गए। बादशाह ने पूछा किया क्या, हुआ क्या। वो कहने लगी 7 दिन और 7 रातें गुजर गई, ये पता नहीं किस मिट्टी से बना है, इसने एक मर्तबा भी नजर उठा के हमें नहीं देखा है। मैंने कहा ये डट गए, डटे या नहीं डटे, डटे या नहीं डटे। अल्लाह ने कामयाब किया। अब बादशाह को और गुस्सा आया। बादशाह ने कहा ऐसा करो, इसे मेरे तख्त के सामने बांधो, रस्सी से नहीं बांधना, मेरे तख्त के सामने बांधो लेकिन रस्सी से नहीं बांधना। हजरत हुज़ैफ़ा के बाजू यूं किए गए, कैसे, यूं किए गए, और हजरत हुज़ैफ़ा के हाथों में मेखें डाली गईं। आप पूछेंगे मेखें क्या होती हैं, तो उसे मैं अपनी ज़ुबान में कील कहता हूँ। कील हजरत हुज़ैफ़ा के हाथों में ठोंक दिए गए। अब जहाँ पे ठोंके हैं वहाँ से खून निकल रहा है। बादशाह मुस्कुरा रहा है। इस मुस्कुराहट में एक बूढ़ी अम्मा जो बादशाह के हमसाये में थी, वो उठ कर आ गई और आकर कहने लगी बादशाह ये मेरे 2 नौजवान बेटे हैं, ये तू ले ले, एक हुज़ैफ़ा मुझे दे दे। ये 2 बेटे ले ले, एक मुझे दे दे। मेरे अकाबिर ने यहीं से नुक्ता निकाला, जहाँ कुर्बानी हो रही हो ना, कुर्बानी करने वाला बंदा किसी को बताए भी ना, असर वैसे ही हो जाता है। होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। आप 10 बंदों को मिशन पर लेकर आ रहे हैं, जो 12 बंदे बाहर बैठे हैं, इन 10 के ऊपर असर हो ना हो, वो 12 में से 10 आकर आपके साथ मिल जाएंगे, क्योंकि अल्लाह कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त डटने वालों के साथ होता है। हज़रत हुज़ैफ़ा को मेखें डालकर यूं बांध दिया गया। वो बुढ़िया कहने लगी, बादशाह ने पूछा तू करना की है। वो कहने लगी मेरा दिल चाहता है, इतना खूबसूरत है, अपने 2 बेटों की कुर्बानी देकर इस हसीन को ले जाऊं और इससे अपनी बेटी का निकाह कर दूं। बादशाह के कान में किसी ने आके कहा बादशाह सलामत, गल वध गई है, अगर तुसी ਇਹਦਾ कोई इंतजाम ना कीता ते कल नूं होर बंदे भी आणगे ते तुहानू लान तान करनगे, क्या करूं। उसने कहा ऐसी इबरतनाक सजा दो कि तुम्हारे ज़माने के सारे लोग जान सकें। बादशाह ने कहा तुम ठीक कहते हो। उसने एक कढ़ाया मंगवाया, उस कढ़ाहे के अंदर तेल डाला गया, बड़ा कढ़ाया। जब तेल की गर्मी आसमान से बातें करने लगी, उसने हज़रत हुज़ैफ़ा को उठाकर उस कढ़ाहे में डाल दिया। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरे दिन का आगाज़ है तो एक वज़ीर ने आकर कहा बादशाह अब तक तो हुज़ैफ़ा का चमड़ा भी पिघल चुका होगा, अब हड्डियाँ पिघलने का वक़्त है। आप ऐसा कीजिए, इन हड्डियों को पिघलने ना दीजिए, बल्कि इसकी हड्डियों को निकाल कर एक एक चौक और चौराहे पर लटका दीजिए, ताकि हर बंदा जब पूछेगा तो बताया जाएगा ये हुज़ैफ़ा की हड्डियाँ हैं जो बादशाह के आगे अकड़ता था। बादशाह ने कहा तेरी बात ठीक है। उसने कहा बेलचा मंगवाया जाए। हज़रत हुज़ैफ़ा की हड्डियों को निकालने के लिए जब बेलचा मंगवाया गया, उसे जब उस तेल में डाला गया, रब्बे काबा की कसम हुज़ैफ़ा सही सलामत बाहर आ गया। हुज़ैफ़ा सही
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نے کہا پھر پتہ چلا کہ جو اللہ کا نام لے کر ڈٹ جاتے ہیں وہ نبی ہوں تب بھی، وہ صحابی ہوں تب بھی، وہ ولی ہوں تب بھی اللہ کی مدد آ کر ملتی ہے۔ انہی کے لیے اللہ کے قرآن نے کہا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ وہ صحابہ جو زخمی تھے پھر بھی محمد کے دیوانے تھے، وہ جو صحابہ مارے کھا رہے تھے پھر بھی محمد کے پروانے تھے۔ میں نے کہا ہمارا کام بھی ڈٹے رہنا تھا، ہمارا کام بھی میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کا تھا، ہر کفر کے سامنے، ہر دجل کے سامنے، ہر اقتدار بالا میں بیٹھے ہوئے اسلام دشمن انسان کے سامنے ڈٹنا کام تھا۔ دنیا نے دیکھا حق نواز کو لٹکایا گیا، وہ ڈٹا رہا، عیسار القاسمی کو گولیاں لگائی گئی، وہ ڈٹا رہا، ضیاء الرحمان فاروقی پر 14 قاتلانہ حملے کیے گئے، وہ ڈٹا رہا، عاصم طارق کے جسم پر 52 گولیاں لگ گئی، وہ ڈٹا رہا، اس کو 17 مرتبہ قاتلانہ حملوں کے اندر نشانہ بنایا گیا، وہ ڈٹا رہا، علی شر حیدری پر 7 قاتلانہ حملے ہوئے، وہ ڈٹا رہا۔ اللہ نے وہ منظر دکھا دیا جنگی کے ڈٹنے کی وجہ سے، قاسمی کے ڈٹنے کی وجہ سے، اعظم اور ضیاء الرحمان کے ڈٹنے کی وجہ سے، علی شر حیدری کے ڈٹ جانے کی وجہ سے آج یہ تمام نہیں ہے، پہلے سینکڑوں میں تھے، اب لاکھوں میں ہیں، اور بتا رہے ہیں جب بات صحابہ کی ہوتی ہے، جب بات اہل بیت کی ہوتی ہے، ہر باسی سے گزرا جا سکتا ہے، اپنے مشن اور نظریے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے، لیکن طیبہ، طاہرہ، عابدہ، عاتقہ، لائقہ، عفیفہ، پتیسہ، مقدسہ، عظیمہ، اما عائشہ الصدیقہ کے دوپٹے کا پہلے رات بڑھا جاتا ہے، اسی دوپٹے کے نموز کے لیے جوانیاں لٹائی جاتی ہیں، جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ دوپٹے پر لاکھ بار قربان ہے، قربان ہے۔ میں نے کہا یہ سفر بڑا طویل تھا، اس سفر کے اندر مجھے مسرور کی یتیمی بھی نظر آئی، اس سفر کے اندر مجھے عیسار القاسمی کی بیوہ کی بیوگی نظر آئی۔ قاسمی سے کسی نے کہا، قاسمی کی اہلیہ سے کسی نے کہا تیری شادی کو 3 مہینے ہوئے ہیں، ابھی تو تیرا شوق بھی اپنے دلہے کو دیکھنے والا پورا نہیں ہو سکا، تو نے دیکھا ہی کیا ہے، نہ زمانے کی خوشیاں نصیب ہوئی۔ ان 3 مہینوں میں بھی کتنے سفر ہوں گے، کتنی مرتبہ دھمکایا گیا ہوگا، کتنے دن وہ قاسمی گھر سے باہر رہا ہوگا، لیکن آج تو کسی اور کے گھر کی دلہن بن جا، لباس بن جا، میں قربان اپنی اس روحانی ماں پر، قاسمی تو قاسمی ہے۔ اس کی بیوہ نے کہا خبردار مجھے نہ روکنا، میں ادھر بھی جنتی کا انتظار کر رہی ہوں، ادھر بھی جنتی کی رکوع بن کے جاؤ گی۔ میں نے کہا مجھے گجرانوالہ کا وہ نوجوان جسے قاسم چودھری کہا جاتا ہے، میں ان کے گاؤں بگٹی بگو گجرانوالہ میں ناشتے کے لیے گیا، مجھے انہوں نے کہا جی یہاں پہ ایک شہید کا لاشا دفن ہے، میں قبر پہ چلا گیا، مجھے تفصیل نہیں بتائی گئی، اس کی قبر پر ایک کتبہ لگا ہوا ہے، میں اس کو پڑھ کر حیران رہا، اس کے کتبے پہ لکھا تھا اس قبر کے اندر قاسم چودھری کا دھڑ موجود ہے، سر موجود نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس کے گھر والوں نے بتایا کہ 90s کی دہائی میں یعنی 1990 کے عشرے میں ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سالار سپاہ صحابہ تھا، اپنے گھر سے لاہور کے لیے کالج پڑھانے نکلا، وہیں ڈاپ کرتا تھا، وہیں پڑھاتا تھا، لیکن راستے میں اغوا کر لیا گیا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، موبائل نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ گھر والوں نے سمجھا کہ کالج ہے، کالج والوں نے سمجھا کہ گھر ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے کے بعد اس کی بہن کو، اس کے سکول والوں کو، اس کے گھر والوں کو پتہ چل گیا۔ اب اکیلی بہن اس کو ڈھونڈنے کے لیے لاہور جاتی ہے، ہر تھانے کا چکر لگاتی ہے، آخر تھک ہار کر سبزہ زار تھانے کے محرر کے پاس جا کر، منشی کے پاس جا کر پتہ چلتا ہے تقریباً 1 مہینہ پہلے ایک لاوارث لاشے کو فلاں قبرستان میں فلاں جگہ پر دفنایا گیا ہے۔ حضرت قاسم چودھری بھائی کی بہن نے کہا مجھے اس شہید کے کپڑے اور سامان دکھایا جائے۔ جب اس کے اندر اس کا والیٹ ملا
اس کا بٹوا ملا، اس میں بھائی قاسم کا سامان موجود تھا۔ بہن نے پہچان لیا، کپڑوں کو دیکھا تو سینے سے لگا لیا۔ وہ کہنے لگی مجھے اپنے بھائی کو قبر سے نکالنا ہے، اسے اپنے لاہور سے گجرانوالہ کی طرف لے کر جانا ہے۔ پولیس والوں نے کہا بڑی دنگی ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، اس لیے آپ رہنے دیجیے، اللہ کی رضا پر راضی ہو جائیے۔ وہ بہن راضی ہو گئی، لیکن سائیڈ پہ ہو کے پولیس والوں نے طنز کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اس بی بی کو کیا پتا کہ مہینے میں وہ مردہ بو چھوڑ چکا ہوگا، بدبو آ رہی ہوگی، سمیل آ رہی ہوگی۔ کسی نے آ کر اس بہن کو بتا دیا۔ وہ بہن کہنے لگی ایز اے بھائی میں نے اپنی وہ قربانی دے دی، میں اپنے بھائی کو نہ لے کے جاتی، لیکن اگر اس کے مشن اور نظریے پر انگلی اٹھاؤ گے تو پھر میں دکھاؤں گی کہ شہید کا چہرہ کیسا ہوا کرتا ہے، شہید کا وجود کیسا ہوا کرتا ہے۔ وہ بہن اٹھی اور عدالت میں چلی گئی، پر عدالت سے پروانہ ملا اس کی قبر کو کھودنے کا۔ جج آ گئے، ایس پی آ گئے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے پولیس والوں نے اپنے چہرے پر ماسک لے لیا، نقاب لے لیا کہ ابھی قبر کو کھولیں گے، اس سے بدبو آئے گی، پورا زمانہ اس بدبو سے خراب ہوگا۔ جب اس کی قبر کو کھودا گیا، ابھی پہلی اینٹ نکالی تھی کہ جنت کی خوشبو آ گئی، جنت کی خوشبو آنا تھی۔ سارے حیران ہو گئے۔ ایک پولیس والے نے ہمت کر کے اترنا مناسب سمجھا، وہ قبر میں اتر کر اس لاشے کو اٹھاتا ہے۔ بہن دیکھتی ہے کہ میرے بھائی کے کندھے میرے بھائی والے ہیں، اس کا جو وجود میرے بھائی والا ہے، لیکن آج شکل نہیں ہے جس سے پہچانا جا سکے، اس کا سر موجود نہیں ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، ہم امی عائشہ کے دوپٹے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم حفصہ کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں، ہم نے ابو بکر کی عزت کا پہرا دیا ہے، اور کیا کیا قربانیاں دی، ذرا سوچئے تو صحیح، اپنے دل میں رکھیے تو صحیح، ہمارے ساتھ چلنے کا عہد کیجئے تو صحیح، تو پھر پتہ چلے گا۔ اس مسلمان پولیس والے نے اسے قبر سے نکالا، اس کے ہاتھوں پہ خون لگ گیا۔ جب اسے اس سٹریچر پر ڈالا گیا، 1 مہینہ ہو چکا ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، پولیس والوں نے اس کو دفنایا ہے، اس کی تدفین کا انتظام نہیں ہوا، اسے نہلایا نہیں گیا، اور گولیاں لگنے کے بعد عام بندے کا خون ختم ہو جاتا ہے، لیکن جب قاسم چودھری کو سٹریچر پر لٹایا گیا، اس کی گردن جہاں سے کٹی تھی وہاں سے تازہ خون کے فوارے جاری ہو گئے، اور جب اس کے کپڑوں کو دیکھا تازہ خون نکل رہا تھا۔ اس کے گھر گجرانوالہ اس کی میت کو لے جایا گیا۔ کل تک تو جو اپنی ناکوں کو سنبھال رہے تھے بدبو سے بچنے کے لیے، آج وہ ایس ایچ او ایس پی بھی قبر پر پہنچے ہوئے ہیں۔ آج وہ پولیس والا جس نے قبر سے نکالا تھا وہ بھی آیا ہوا ہے۔ کسی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ دھوئے ہوئے نہیں ہیں۔ انہوں نے پوچھا کانسٹیبل صاحب آپ نے کل اسے نکال لیا تھا، ہاتھ کیوں نہیں دھوئے؟ وہ کہنے لگا مجھے دھونے کا خیال آیا، مجھے ان انگلیوں سے جنت کی خوشبو آ گئی، مجھے بتاؤ میں اس جنت کی خوشبو کو کیسے ہاتھوں سے دھو ڈالوں، اور آئے کس لیے ہو؟ وہ کہنے لگا میری ڈیوٹی نہیں ہے، میں یہاں سفر کر کے صرف اس جنتی کے جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہوں۔ کسی نے کہا، پولیس والوں نے، ایس پی نے کہا ابا جی ہم بہت جلد آپ کے بیٹے کا سر ڈھونڈ دیں گے۔ اس اماں نے کہا نہیں خبردار، میرے بیٹے کا سر مجھے نہیں چاہیے، میرے کلیجے کو ٹھنڈک کے لیے اس کا دڑ چاہیے تھا، وہ مل گیا۔ میں کہتی ہوں کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صحابہ کے دیوانوں کو پکاریں گے، اعظم طارق جھنگ سے اٹھیں گے، اسار جھنگ سے، مختار سنگ سے، ضیاء الرحمان جھنگ سے اٹھیں گے، لیکن جب قاسم کو پکارا جائے گا یہ لاہور سے بھی اٹھے گا، گجرانوالہ سے بھی اٹھے گا، ہر طرف ایک ہی ترانہ ہوگا، لیکن میرے قاسم کے 2 ترانے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا دھڑ کہاں سے آیا، سر کہاں چلا گیا، تو میں یا میرا بیٹا کھڑے ہو کر کہے گا اپنے ابو بکر سے پوچھئے اسی کے لیے قربانی دے کے آیا ہے، اپنے عمر و عثمان و علی سے پوچھئے انہی کے لیے قربانی دے کے آیا ہے۔ جب یہ منظر آئے گا مجھے اپنے بیٹے کی شہادت بھول جائے گی، مشن رات رہ جائے گا۔ میں نے کہا پھر آپ سمجھ لیجئے ہم نے بغیر سروں کے دھڑ دفنائے ہیں، ہم نے ایک ایک گھر سے 3-3 4-4 سگے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہیں، ہم نے کسی کو پتھر مارنے کا حکم نہیں دیا، ہم نے کسی کو گولی چلانے کا حکم نہیں دیا، ہم نے کسی کو ہتھیار اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں سب کچھ برداشت کرنے کے بعد کم از کم ضیاء الرحمان فاروقی، باقی سب بھی، ضیاء الرحمان فاروقی کے بیٹے
اس کے خون کی برکت سے اب تک ساتھ کھڑے ہیں. اعظم طارق کا بیٹا ساتھ کھڑا ہے, علامہ علی شیر حیدری کے بھائی ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 38 سال کی محنت اور یہ خون کی رنگینی جو ہے جہاں ہمارے جذبوں کو بڑھا چکی ہے, جہاں ہمارے ولولوں میں اضافہ کر چکی ہے, وہیں یہ رستہ نیشنل اسمبلی تک بھی جا چکی ہے. اس نے ہر MNA کو جھنجھوڑ ڈالا ہے, اور دنیا نے منظر دیکھا کہ عام حالت میں کوئی عام انسان کی گستاخی کرے تو 5 سال سزا دی جاتی ہے, کوئی حسین کو برا کہے اسے 3 سال سزا دی جاتی تھی. آج ہمارے اداروں نے, میں ان کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ درد دل لیا اور یہ فیصلہ کر لیا آج کے بعد کوئی ابو بکر کو گالی دے گا, کوئی عمر کو برا کہے گا, کوئی عثمان و علی کے لیے انگلی اٹھائے گا, رب کعبہ کی قسم اسے کم سے کم 10 سال اور زیادہ سے زیادہ عمر قید کی سزا سنا دی جائے. اور یہ ہماری منزل نہیں ہے, ہماری منزل یہ نہیں ہے. میں پھر کہا کرتا ہوں, میرے والد نے خواب دیکھا تھا, انہوں نے فرمایا اس صدی میں نہ صحیح اگلی صدی میں ہم نہ رہے کوئی اور آئے گا, حتیٰ کہ ایک 7 سال کا بلال حبشی کی نسل کا کالا بچہ آئے گا, اس کے ہاتھوں میں حق نواز کا پرچم ہوگا, بوڑھے اس کے ساتھ چلیں گے, اس کے پیچھے چلیں گے. مجھے تب بھی چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے میرا مشن کامیاب ہوگا. میں نے کہا اے بابا جان, آپ نے تو بڑی لمبی سوچ سوچی تھی, آپ کے خون میں اتنی کشش تھی کہ وہ بل آج 26 سال کے بعد ہی منظور ہو چکا ہے. آج وہ 26 سال میں اپنی منزل کی طرف رواں داواں ہو چکا ہے, اور ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ابھی بھی وقت ہے اور مطالبہ ہے اور جائز مطالبہ ہے کہ ابو بکر کے دشمن کو پھانسی پر چڑھانے کا اعلان کیا جائے. کیا جانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سارے مل کر, باہر کوئی ہمسائے تو نہیں آئے, سارے مل کر اما عائشہ کے دشمن کو پھانسی ملنی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ صحابہ کے ناموس کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی ان کو نام پر نشان امتیاز ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ اہل بیت حسن و حسین اور حضرت علی کے نام پر جو اپنی قلم کو چلاتے ہیں, ایسے بدبختوں کو چوک میں پھانسی دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو پھر اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ کے جذبوں کو سلام ہے, اور ضیاء الرحمن فاروقی کا پیغام ہے, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, تم ایسا کرنا کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا, میرے اندھیروں کی فکر چھوڑ بس اپنے گھر کا خیال رکھنا.